بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا تھا، یعنی اس حصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرید و فروخت سے متعلق احادیث لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حرام حلال، پھر شک و شبے کے معاملات، کیونکہ یہ بیع سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ بعض چیزوں کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، خریدیں نہ خریدیں استعمال کے اعتبار سے، تو اس طرح کی چیزیں یہاں لے کر آئے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ تو یہ حدیثیں ہم نے کچھ اس میں ذکر کی تھیں۔ اب جو باب ہے، باب من لم یر الوساوس ونحوها من المشبہات، اس شخص کا بیان، باب جس نے وساوس وغیرہ کو شبہات میں سے نہیں قرار دیا، کیونکہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، یہ تو بس ایک خیال آیا ذہن کے اندر، بس ایسا ہوتا ہے اور بغیر دلیل کے ہوتا ہے، اور شبہ جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ قوی ہوتا ہے، یعنی یہ شیطان کا وسوسہ تو آیا اور چلا گیا، لیکن ایک ہوتا ہے شبہ کہ باقاعدہ دل جو ہے وہ کسی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب اگر یہ شک و شبہ ایسا ہو، یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ دل اس کے بارے میں 50% یس یا نو پر چلا جائے، تو یہ دل کی کیفیت شک کہلاتی ہے، اور اگر ایک جانب زیادہ ہو دوسری جانب کم ہو تو اس کو گمان کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اگر ایک طرف بہت زیادہ ہو دوسری طرف بہت ہی کم ہو جائے تو اس کو غالب گمان کہتے ہیں، اور جب ایک طرف 100% ہو جائے اور دوسری طرف 0 ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں یقین، کہ یقین حاصل ہو گیا۔ تو اب شبہ جو ہے وہ گمان کے ساتھ ہوتا ہے، وسوسہ تو بس باہر سے شیطان نے ڈالا اور ختم، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو ایک اور مثال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کو لگا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ ہے وسوسہ، یہ شبہ نہیں کہلائے گا۔ اور ایک ہے کہ وہ واش روم میں گیا تھا اور باہر آیا، لیکن اب یاد نہیں آ رہا کہ وہ بیٹھا بھی تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، یہ بنا شبہ کہ پیچھے کوئی نہ کوئی تو قرینہ ہو۔ تو یہ اب اس کے بارے میں ہے۔ تو حدیث نمبر 2056 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص نماز میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے۔ اچھا، شکایت سے مراد ہماری جیسے شکایت نہیں کہ آ کے ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوں، مراد ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کیا گیا، کسی نے فریاد کی تھی، اس کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ تو سرکار سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص نماز میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو کیا وہ نماز کو توڑ دے، قطع کر دے اس شبہ کی بنا پر؟ یعنی جیسے خروج ہوا کا ہوا کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے لیکن یقین نہیں ہے، تو کیا وہ نماز توڑ دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سنے یا اسمیل محسوس ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یقین ہے کہ کوئی خروج ہوا کا معاملہ ہوا ہے، لیکن نہ اسمیل ہے نہ آواز ہے، لیکن چونکہ یقین ہے انسان کو، اس کو ایسا محسوس ہوا ہے اور یقین کی حد تک ہے، تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز توڑے اور جا کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اور ایک ہے کہ مطلب شیطان ہلکا سا وسوسہ تو ڈال رہا ہے لیکن بالکل یقین ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں بالکل توڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے، اب ہے شبہ، کہ لگ رہا ہے کہ شاید ٹوٹا ہے لیکن کوئی یقین سا بھی نہیں ہو رہا، یعنی وہی شک و شبے کسی کیفیات میں 50% ہے۔ اس میں پھر جب تک ظاہری علامت موجود نہ ہو انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ظاہری علامت کیا ہے؟ کوئی اسمیل وغیرہ محسوس ہونا یا کوئی آواز وغیرہ کا، پھر اس کا معاملہ ہو سکتا ہے، ویسے وضو نہیں جائے گا۔ اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ باوضو ہیں، تبھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وضو ٹوٹنے کا شک پیدا ہوا، تو وضو ٹوٹنے کے شک سے یہ جو آپ کو وضو ہونے کا یقین ہے یہ زائل نہیں ہوگا۔ تو اب اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو یقین کے درجے تک پہنچانے کے لیے کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کو کوئی ظاہری علامت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وضو قائم ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا لیکن ایسی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، تو بھئی نہیں ٹوٹا آپ کا وضو قائم ہے، چاہے لاکھ شیطان وسوسے ڈالے۔
کیونکہ جب تک آپ کا پہلے جو چیز ہے اس کو دیکھیں، آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو یقین ہے کہ میرا وضو ہے، اور یہ شک تو بعد میں آیا ہے، اب اس شک سے یقین زائل نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا قاعدہ یہی ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے زائل ہوتا ہے، تو لہٰذا اب یقین یہاں ہے، اب یہاں پر بھی جب یقین پیدا ہوگا تو یہ زائل ہوگا۔ اور یقین کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جو آپ کو شبہ ہے اس کے لیے کوئی ظاہری طور پر دلیل اور قرینہ اور ثبوت بھی آپ کو مل جائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اگر وہ ہو تو یہاں یقین پیدا ہوگا، یہ یقین پہلے والے یقین کو زائل کرے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے جو بہت سے لوگ اس وساوس میں رہتے ہیں کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، شاید وضو ٹوٹ گیا، اس سے نہ گھبرائیں جب تک کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2057 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کے راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو۔ شارحین نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں کویسچن تھا وہ لوگ تھے جو ابھی نئے اسلام لائے تھے، تو اب جن کو انہوں نے لا کر گوشت دیا یہ وہ تھے مطلب گاؤں کے رہنے والے، اور وہاں سے شکار کر کے وہ لاتے تھے اور شہروں میں دیتے تھے۔ تو ابھی شہری لوگوں نے گویا کہ کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ لا کر ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، انہیں ذبح کرتے وقت، یا اگر کتے سے شکار کروایا تھا تو کتے کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں۔ تو یہ ہو گیا، شبہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ شبہ کو ختم فرمایا کہ جب وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے لا کر آپ کو گوشت دیا تو اب وسوسے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر بھی تھوڑا بہت وسوسہ دل میں پیدا ہو تو سرکار نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم لا کر گوشت دے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو حلال ہو جائے گا، یا آپ کے سامنے کسی نے مردار آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جس کو ذبح ہی نہیں کیا اور آپ نے کہا سرکار نے فرمایا تھا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان ایک ذبیحہ لے کر آیا ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باقاعدہ یا تکبیر پڑھ کے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا، تو وسوسے کی حاجت نہیں ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اس بسم اللہ سے وہ جائز ہو جاتا۔ بسم اللہ اس لیے نہیں سرکار نے ارشاد فرمائی، وہ تو ذبح سے ہوگا، لیکن ایک مسلمان جب لے کر آیا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، بسم اللہ پڑھیں اور اللہ کا نام ذکر کر کے اس کو کھا لیں۔ یہ ضابطہ قاعدہ بہت ہی بہترین ہے، اسی کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیے کتنے شادی ہالز میں ہم جاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں، ہم بعض اوقات مرغی والے کی دکان پہ جاتے ہیں، کٹی ہوئی مرغی رکھی ہوتی ہے، اس نے ہمارے سامنے نہیں کاٹی ہوتی، وہ خریدتے ہیں۔ اسی طرح یہ گائے بھینس بکرے، ان کی دکان پہ جا کے آپ گوشت خریدتے ہیں، ہمارے سامنے تو ذبح نہیں ہوا، تو اب کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اس جو آپ چیز کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، شادی ہال میں، کسی دعوت میں، یا مرغی کی دکان سے یا بکرے کی دکان سے آپ بکرا لے رہے ہیں تو اس پر بسم اللہ پڑھی گئی تھی؟ لازم سی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیسے کھا لیتے ہیں پھر آپ؟ بھئی حسن ظن قائم کر کے کہ مسلمان ہے، مسلمان سے حسن ظن قائم کریں، بس یہی ایک نقطہ سمجھ لیجئے۔ خاص طور پہ ہمارے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ہمارے بھائی بہن، کہ آپ جب کسی مسلمان کی شاپ سے جا کر مرغی خریدتے ہیں یا گوشت خریدتے ہیں، اور تو آپ کو یہ پوچھنے تک کی حاجت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، پہلی بات تحقیق کی بھی حاجت نہیں، مسلمان ہے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ ہی دل چاہ رہا ہے تو پوچھ لیں کہ بھئی یہ حلال ہے نا، وہ کہے ہاں حلال ہے، بس۔ تیسری چیز اگر آپ کریں گے، آپ نے کہاں سے خریدا، کون سے سلاٹر ہاؤس سے، کیسے ذبح کیا گیا تھا، پوری تفصیل بتائیں۔ اگر اس تحقیق میں چلے جائیں گے خود اپنی زندگی تنگ کریں گے، اور یہ مطلب ہمیشہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے، بلکہ یہ وساوس شیطانی کو قبول کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایسی مطلب حج پر یا عمرے پہ جائیں گے، وہاں پر بحثیں چلتی رہیں گی، اور بعض اوقات تو اہل علم جو کہلانے والے ہیں وہ اعلانات کر دیں گے جی کھائیں نہیں، شبہ کا گوشت ہے یہاں پر۔ پہلی بات یہ کہ اگر شبہ کا گوشت تھا بھی، لیکن جب ایک مسلمان سیل کر رہا ہے تو جس اعتماد کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ آپ پاکستان میں گوشت خرید کے کھا رہے ہیں، وہ یقین وہاں جا کے زائل کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ اس لیے کہ وہاں پر سنا ہے کہ مشینی ذبیحہ بھی چلتا ہے سب کچھ، تو پھر یہاں اپنے پاکستان میں کیا کچھ نہیں سنا؟ تو اگر سننے والی بات پر ہی آپ کا تقوی جاگتا ہے تو یہ پاکستان میں کیوں آ کر سو جاتا ہے؟
یہاں پہ تو شادی ہال میں وہ رانے پہ رانے اڑا رہے ہوتے ہیں اور چن چن کے بوٹیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو نہ ملے، فقیر کے پیٹ میں پہنچ جائے سب کچھ، یا اپنے بچوں کی اور بیویوں کے پلیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کیسے کھا لیتے ہیں بھائی پھر؟ تو ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ مطلب بیچارے وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو شاید صاحب تقوی ظاہر کرنے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مطلب وہاں پہ بھی جائیں گے حج عمرے کے لیے تو اعلانات کر دیں گے کہ شبہ کا گوشت ہے یہ نہ کھائیں، حالانکہ شرعی اصول یہاں پر یہ تھا کہ اگر آپ کو شبہ محسوس ہو رہا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، آپ اپنا تقوی اپنے ساتھ رکھیں۔ مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان اپنے شاپ پہ مرغی بیچ رہا ہے یا کوئی گائے کا گوشت بیچ رہا ہے، بکرے کا گوشت بیچ رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو آپ نے بدگمانیاں ڈال دی لوگوں کے دل کے اندر، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ تو یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو مطلب بیچاروں کو فتوے سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا۔ عالم ہونا ایک الگ بات ہے اور باقاعدہ فتویٰ دینے کی صلاحیت ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو نجات مل جائے گی۔ اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جب اس طرح کوئی منع کرتا ہے تو کچھ لوگ سامنے نہیں کھاتے، پیٹھ پیچھے جا کر چپکے سے سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں اور اس قسم کی حدیثوں پر نظر رکھیں کہ اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، بس مسلمان کہتا ہے، اب اگر جھوٹ بول رہا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، آخرت میں بھگتے گا، آپ کو زیادہ تحقیق کی حاجت نہیں۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا، وسوسے یا افواہیں بہت زیادہ آپ پر غالب ہیں، تو پھر آپ نہ کھائیں، تقوی اختیار کر لیں، کوئی فرض واجب تو نہیں تھا، لیکن اس تقوی کو مسلط نہیں کر سکتے آپ دوسرے پر کہ نہیں کھاؤ بھئی، یوں ہے، اسے کھانے دیں، آپ اپنا تقوی اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم جب ایک تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہر ایک تقوی اختیار کریں، اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا ہے دعوتوں میں جائیں گے اور یہ باہر کے ملکوں کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، اور پوچھیں گے کہاں سے لائے تھے آپ، کون سی جگہ سے خریدی؟ بھئی پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں، جب اتنا وسوسہ ہے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آئیں وہاں پہ، بول دیں بھئی آپ لوگ گوشت کھلائیں گے میں نہیں آتا ہوں، گوشت ہٹا دو، سبزی بناؤ میں آ جاتا ہوں، یا وہاں پر آ کے سبزی کھائیں چپ چاپ۔ اس طرح کے کویسچن سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان گلٹ فیل کرتا ہے کہ شاید یہ مجھے ہی سمجھ رہے ہیں کہ میں حرام چیز ان کو کھلا رہا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب ایک مسلمان آپ کے سامنے کچھ لاتا ہے، خواہ مخواہ اس پہ شک و شبہ نہ کریں، اور فرض کر لیں کہ شک و شبے کے لیے کوئی قرینہ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ بالکل احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن اس احتیاط کو اپنے ذات تک محدود رکھیں، دوسروں کے اوپر مسلط نہ کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس کا باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، یعنی اور جب یہ لوگ کسی تجارتی قافلے کو یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 11۔ حدیث کیا ہے؟ 2058۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، یعنی وہاں پہ حاضر تھے، اس وقت شام سے ایک قافلہ گندم لے کر آیا تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ باقی رہ گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ لوگ کسی تجارتی قافلے یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ یقینی سی بات ہے کہ جو لوگ اٹھ کر گئے تھے ان کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے کہ یہ اس وقت اتنا سخت حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ابھی قافلہ آیا ہے، ایسا نہ ہو قافلہ آگے نکل جائے تو ہم جلدی سے پرچیزنگ کر لیں، کیونکہ قافلے آتے تھے اور اب یہ گندم کا تھا، خاص غلے کا قافلہ تھا اور ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فوراً چلے گئے کہ شاید یہ یہاں سے چلا جانا کوئی اتنا معیوب یا معتوب نہیں ہے، ہم کام ختم کر کے فوراً آ جائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہ بات گویا کہ سمجھا دی کہ جب خطبہ ہو، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہوں تو پھر کہیں نہیں جانا ہے، وہیں پر بیٹھنا ہے۔ لہٰذا ان نفوس قدسیہ سے کسی قسم کی بدگمانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں اس کا صحیح ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسی ماحول کے اندر جا کر تصوراتی اعتبار سے جا کر نہ دیکھیں۔ تو وہاں بتدریج احکام نازل ہو رہے تھے، بعض چیزوں کے بارے میں گمان کچھ کیا جاتا تھا لیکن کچھ گمان ہو جاتا تھا،
جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے لٹکا، اس پہ تصویریں تھیں، یہ روایت گزر گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اظہار ناراضگی فرمایا، تو انہوں نے پھر اس کو تکیے کے اوپر لپیٹ دیا جس سے سرکار ٹیک لگاتے تھے۔ تو بہرحال حسن زن یہی رکھنا چاہیے کہ چونکہ وہ قافلہ تھا، ایک ضرورت کی چیز لے کر آیا تھا، گمان یہی غالب ہوا کہ اگر ہم لے بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس آ کے فوراً بیٹھ جائیں گے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرمایا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو من لم یبالی من حیث کسب المال، جو شخص یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا۔ 2059 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی شخص یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے لیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے قرب قیامت کے وقت کی ایک علامت بیان فرمائی تھی، ایک نشانی بیان فرمائی تھی، اور یہ دیکھیں وہ نشانی اب پوری ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال ہے حرام، ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں مقدار بتاؤ اور کتنا انویسٹ کرنا ہے، کم انویسٹ ہو اور پیسہ منافع زیادہ آ جائے، اب کس ذریعے سے آ رہا ہے وہ چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حرام ذریعہ بھی بتاتا ہے اور پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی انسان اس مال کی کثرت اور فراوانی کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ عذاب قبر، بری موت، میدان محشر کی ذلت، عذاب جہنم بعد میں دیکھا جائے گا، دنیا تو اچھی بن جائے۔ اور پھر بہت سارے اطراف کے اندر ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ جو خود حرام کھا کھا کر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر چکے ہیں، وہ مشورے دیتے ہیں، او بھائی یہ مولوی بننے کا دور نہیں ہے، یہ ایماندار بننے کا دور نہیں ہے، ایماندار بنو گے بھوکے مرو گے۔ یعنی دنیا بھر کے اندر جتنے دیانت دار لوگ ہیں سب بھوکے مر رہے ہیں، کشکول پھیلائے ہوئے اس کے سامنے کہ خدا کے واسطے کوئی ہمیں بھیک دے دو، اور یہ روزانہ 10-20 پیسے ان کے کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے، مشاہدے کی کتنی کمی ہے، آپ یہ دیکھیے اللہ پر بھروسے کا کس قدر فقدان ہو چکا ہے کہ حرام کماؤ گے تو اللہ دے گا، حلال کماؤ گے تو روک دے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو رزق حلال کما رہے ہیں اور وافر مقدار میں اللہ ان کو دے رہا ہے، تب ان کے دماغ سے بھوت اترے گا، ورنہ نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔